نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. محترم حضرات، آج ہم آپ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کے بارے میں خطاب کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، مانگا ان کو، اور اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اللہ تعالی عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اور اللہ جل شانہ نے ان کے حق میں آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بھانجے ہیں۔ ابو جہل ان کا ماموں تھا، اور ابو جہل نے ان کو اس کام پر مقرر کیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن بہنوئی بھی تو مسلمان ہو گئے۔ تو وہ اپنے بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ بہن بہنوئی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ باہر سے ہی کان میں آواز آ گئی قرآن پاک کی، طٰہٰ کی شروع کی آیتیں وہ حضرات پڑھ رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے۔ یہ اندر گئے اور جا کر کے انہوں نے بہت زیادہ مارا بہنوئی کو، حتیٰ کہ ان سے خون نکلنے لگا۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ اے عمر، ہم کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، تم سے جو بنے کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں قرآن پاک کے الفاظ اور قرآن پاک کی آواز پڑ گئی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو قرآن پاک جو لکھا ہوا اس وقت موجود تھا، اس کے بارے میں ان کی بہن نے کہا کہ ہم یہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو دے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، ہم تم کو نہیں دیں گے، پہلے غسل کرو۔ تو انہوں نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد وہ قرآن پاک کو پڑھا، جو سورہ طٰہٰ شروع کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھیں، اس کو پڑھ کر ان کے دل پر بڑا اثر ہوا، اور کہا کہ اب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ ان کو لے کر کے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں قیام فرما تھے۔ چند حضرات کے ساتھ جو مسلمان ہو گئے تھے، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دروازے کی دراز میں سے کہ عمر آئے ہیں اور ان کے ساتھ تلوار بھی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ آنے دو، اگر وہ اچھے ارادے سے آئے تو بہت اچھا ہے، اور اگر غلط ارادے سے آئے ہیں تو انہی کی تلوار سے میں ان کی خبر لوں گا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کلمہ پڑھا دیجئے اور اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرمایا۔ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہم لوگ چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ سب کے سامنے جا کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کر دیا گیا۔
جس پر کہ وہاں کے لوگ مارتے تھے اور منع کرتے تھے وہاں نماز پڑھنے سے حرم شریف کے اندر. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد اب صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حرم شریف کے اندر نماز پڑھنے لگے. اللہ جل شانہ نے یہ عزت عطا فرمائی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. اور اس کے بعد جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے اور ہجرت فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص مشیر اور وزیر تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والے ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین والے ہوتے ہیں. میرے 2 وزیر آسمان والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں اور 2 وزیر دنیا والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ان دونوں کو آپ نے اپنا وزیر بنایا، اپنا وزیر مقرر فرمایا. ان دونوں سے آپ مشورے لیتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ جل شانہ نے حق بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور ان کے دل پر جاری فرما دیا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات کہتے تھے اور سچ بات کہتے تھے اور جو بات وہ کہتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے اندر محدث ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں ان کے دل سے، اور میری امت کے جو محدث ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بیان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اے ابن خطاب، جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے. جس راستے پر تم چلتے ہو اس راستے پر شیطان نہیں چلتا. معلوم یہ ہوا کہ آپ کے جو کام ہے اور آپ کی جو رائے ہے اس میں شیطان دخل نہیں دے سکتا. اللہ جل شانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورہ دیتے تھے اسی مشورے کے مطابق آیتیں نازل ہوتی تھی. علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، کئی آیتوں کو جمع فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ مشورہ دیا اور ان کی رائے کے موافق ہی اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائی. تو اللہ جل شانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بلند مقام عطا فرمایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے بہت زیادہ علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک برتن ہے، اس برتن میں سے میں دودھ پی رہا ہوں اور اتنا دودھ پیا میں نے، اتنا دودھ پیا کہ میں سیراب ہو گیا، حتیٰ کہ سیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی. اور اس کے بعد میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا اور عمر نے خوب سیراب ہو کر کے دودھ پیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس سے کیا تعبیر لی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سے تعبیر لی علم، کہ علم میں نے حاصل کیا اللہ جل شانہ کا اور پھر مجھ سے علم حاصل کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں کنویں میں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال رہا ہوں، جتنا اللہ نے چاہا میں نے ڈول بھر بھر کر پانی نکالا کنویں میں سے۔ اس کے بعد وہ ڈول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بار یا دو بار ڈول بھر کر نکالا پانی کو کنویں میں سے، اور اس کے بعد پھر وہ ڈول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس ڈول کو پکڑا۔ جب انہوں نے اس ڈول کو لیا تو وہ ڈول بہت بڑا چرس بن گیا۔ اس زمانے میں چرس ہوتا تھا جس میں بہت سارے ڈول آ جاتے تھے، اتنا بڑا چرس بن گیا، اور اس کو انہوں نے بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ کھینچا، اور اس کے ذریعے سے پانی نکال کر کے لوگوں کو پلایا اور سیراب کیا۔ تو پلاتے رہے، سیراب کرتے رہے۔ یہ خواب دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو حکومت قائم کرائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت کرتے رہے، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، اور اپنی تواضع کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھ کو بجائے خلیفہ رسول کے امیر المومنین کہو، کیونکہ خلیفہ رسول ہونا بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، اور انہوں نے 10 سال تک حکومت کی، اور اس 10 سال کے اندر انہوں نے اتنا زیادہ اس کے اندر محنت کی، اتنا زیادہ اس کو آگے بڑھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلامی حکومت کا دائرہ 10 لاکھ مربع میل پر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت کا دائرہ پھیل گیا۔ روم اور ایران کی حکومتیں جو کہ اس زمانے میں سپر پاور سمجھے جاتے تھے، جیسے اس زمانے کے اندر امریکہ اور روس کی حکومتیں سپر پاور سمجھی جاتی ہیں، اس طرح سے وہ سپر پاور سمجھے جاتے تھے، ان کو فتح کر لیا۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو فتح کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کو شامل کر لیا مدینے کی ریاست کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع فرما دیا، اور سب جگہوں پر اپنے گورنر مقرر فرمائے، صوبے مقرر فرمائے، عدل و انصاف کے لیے عدالتیں قائم فرمائی، پولیس کا محکمہ قائم فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عدل و انصاف کے ساتھ میں حکومت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سارے دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ملک فتح ہو چکا تھا، امن و امان قائم ہو گیا، اور لوگ نہایت چین اور سکون کے ساتھ میں رہتے تھے، اور سب لوگوں کو اطمینان تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اور جہاں بھی لوگ تھے، جو لوگ چور تھے، ڈاکو تھے، وہ ڈرتے تھے، اور ان کا یہ حوصلہ نہیں تھا، یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ چوری کر سکیں یا ڈاکہ ڈال سکیں یا ظلم کر سکیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ رعب و داب عطا فرمایا، اور یہ دھاک عطا فرمائی، چاروں طرف ان کا رعب چھا گیا، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ ملک فتح ہوتے چلے گئے۔ 4000 شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیے، اور ان کو اسلامی حکومت میں شامل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اچھا دور گزرا، اور بہت اچھے پیمانے پر انہوں نے دین کا کام انجام دیا، اور ملک شام انہوں نے جو لشکر بھیجا تھا، اس لشکر نے جا کر کے ملک شام کو فتح کر لیا، کئی علاقے اور کئی شہر اور کئی جگہ فتح کر لیں۔ بیت المقدس رہ گیا،
بیت المقدس کے عالموں اور راہبوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ تم کو چابی نہیں دیں گے، بلکہ جو تمہارے امیر ہیں عمر ابن خطاب جن کا نام ہے ان کو بلاؤ، ان کے ہاتھ میں ہم چابی دیں گے، کیونکہ ان کی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اگر وہ یہاں آ جائیں گے تو بغیر جنگ کرے ہوئے ہم ان کے ہاتھ میں چابی دے دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے، اور اس حال میں تشریف لے گئے کہ جو جبہ آپ پہنے ہوئے تھے اس جبے کے اندر 14 پیوند لگے ہوئے تھے، اور اس میں بعض پیوند چمڑے کے بھی تھے، اور جو اونٹ آپ لے کر کے گئے تھے اس اونٹ پر باری باری سے ایک ایک منزل پر سفر کرتے تھے، ایک منزل پر آپ بیٹھتے تھے اونٹ پر، اور غلام پیدل چلتا تھا مہار پکڑ کر، لگام پکڑ کر، اور ایک منزل پر غلام کو بٹھاتے تھے اونٹ کے اوپر اور آپ پیدل چلتے تھے آگے لگام پکڑ کر۔ اس طرح سے جب آپ ملک شام پہنچے تو اس وقت غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری تھی، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے بہت کہا کہ حضرت اب آپ بیٹھ جائیے، کہا کہ نہیں تمہاری باری ہے، تم ہی بیٹھو، اور اس طرح سے آپ ملک شام میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے آ کر کے آپ کو پہچان لیا اور آپ کا استقبال کیا، اور آپ نے وہاں پر اللہ جل شانہ کے حکم سے ملک شام کے اندر بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور انہوں نے لا کر کے چابی آپ کو پیش کر دی۔ پھر آپ نے ایک جگہ پر نماز ادا فرمائی، اس جگہ پر بعد میں مسجد بنا دی گئی تھی، لیکن عبد الملک جو بادشاہ گزرا ہے بنو امیہ کا، اس نے پھر اس کو بیت المقدس کے دائرے میں ہی اس مسجد کو بھی بعد میں شامل کر لیا۔ بہرحال یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کو فتح کرا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے جنگل کے اندر، ایک عجمی شخص آیا، اس نے سوچا کہ یہ شخص، اس کے نام سے عجم کے بادشاہ کانپتے ہیں، اس کے نام سے لوگوں کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے، ارے تو اکیلا سو رہا ہے، اس کو قتل کر دینا تو بہت آسان ہے۔ اس نے جب تلوار نکالی اور حملہ کرنا چاہا تو اللہ جل شانہ نے 2 شیر مقرر فرما دیے، ان 2 شیروں کو دیکھ کر کے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند کھل گئی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئے تو اس نے کہا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہوا۔ مصر کے اندر جو دریائے نیل ہے، ہر سال ایک جوان خوبصورت لڑکی کی بھیٹ دینا پڑتی تھی اس دریائے نیل کو، تب وہ جاری ہوتا تھا، بہتا تھا۔ جب مصر فتح ہو گیا تو لوگ آئے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہا کہ ہر سال ہم لوگ ایسا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں اس سال ہم نہیں کریں گے، ہم امیر المومنین سے پوچھیں گے۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں پر ہر سال دریا نیل کو بھیٹ دی جاتی تھی، ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دریا میں ڈالا جاتا تھا، تب وہ دریا سال بھر تک جاری رہتا تھا، اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ یہ خط امیر المومنین عمر ابن خطاب کی طرف سے ہے جو اللہ کے بندے ہیں، اور عمر ابن خطاب یہ کہتے ہیں کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو جاری رہ، اور اگر تو خود بخود جاری ہوتا تھا تو ہم کو تیری ضرورت نہیں، جس اللہ نے ہم کو بنایا ہے وہی اللہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے گا۔ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ جب یہ خط میرا پہنچے تو تم جا کر کے اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خط لے کر بہت سے لوگوں کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، اور وہاں جا کر کے وہ خط ڈالا۔ لوگ بتاتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ خط ڈالا گیا تو اس میں سے چشمہ ابل پڑا، پانی جاری ہو گیا، اور پھر آج تک کبھی بھی وہ چشمہ بند نہیں ہوا، کبھی بھی دریائے نیل خشک نہیں ہوا، ہمیشہ جاری رہا اور بہتا رہا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ پر آگ لگ گئی
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر کے کہو کہ اے آگ تو بجھ جا۔ اس طرح سے جب ان صاحب نے جا کر وہاں پر آگ سے کہا تو وہ آگ بجھ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بار زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا زمین پر مارا اور زمین سے کہا اے زمین، تیرے اوپر میں عمر بیٹھا ہوا ہوں، انصاف کرتا ہوں، تو رک جا، کیوں ہل رہی ہے، ہلنا بند ہو جا۔ چنانچہ زلزلہ بند ہو گیا تو اللہ جل شانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران انہوں نے فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پاس آ جاؤ، پہاڑ کے پاس آ جاؤ۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ ملک نہاوند کے اندر لشکر کے ساتھ میں جہاد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اسلامی لشکر ہے اور جہاد میں مشغول ہے وہ، اور نہاوند کہاں ہے؟ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پہنچتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے بھی لشکر ہے اور پیچھے سے بھی کافروں کا لشکر آ گیا اور اسلامی لشکر بیچ میں گھر گیا ہے۔ تو اس وقت وہ خطبہ دیتے ہوئے بے جوڑ الفاظ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل۔ کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بے تکلفی تھی۔ انہوں نے پوچھا خطبے کے بعد، نماز کے بعد، کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آج آپ نے خطبے میں یہ بے جوڑ الفاظ کیوں کہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ لشکر اسلام نہاوند کے اندر جہاد کر رہا ہے اور آگے سے سامنے سے بھی کافروں کا لشکر آ گیا اور پیچھے سے بھی کافروں کا لشکر آ گیا اور لشکر گھر گیا بیچ میں، تو میں نے اس لیے کہا کہ پہاڑ کے پاس آ جاؤ، پہاڑ کے پاس رہو تاکہ تم محفوظ جگہ پر آ جاؤ۔ تو اللہ جل شانہ نے حفاظت فرمائی اور جب وہ لشکر واپس آیا تو اس لشکر کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم لوگ اس طرح گھر گئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی اور ساریہ رضی اللہ عنہ جو امیر لشکر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، پہاڑ کے پاس آ جاؤ، پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی اور پھر ہم نے حملہ کیا تو اللہ جل شانہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ مجھے تو یہ سنانا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے یہ لکھا کہ میرے بعد عمر بن خطاب امیر ہوں گے، اور اس خط کو بند کر کے اپنے غلام کو دیا اور کہا کہ جا کر کے تم لوگ جاؤ اور جا کر کے لوگوں سے مشورہ کرو اور یہ کہو کہ اس خط میں جس کا نام لکھا ہوا ہے تم بیعت کرو ان کے لیے اور مان لو ان کو امیر۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چھت پر پہنچے اپنے مکان کے اور یہ فرمایا انہوں نے، اے لوگو، میں نے اس شخص کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے جو کہ تم سب میں بہتر ہے، لہذا تم اس کی بات کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے سخت مزاج مشہور تھے۔ اس لیے جب حضرت عمر امیر بن گئے تو لوگ جہاں چوراہوں پر اور راستوں پر بیٹھے ہوتے، حضرت عمر گزرتے ان کو دیکھ کر کے اڑ جاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ میری سختی اس وقت تک تھی جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نرمی تھی، اور اب تو میں ہی امیر بن گیا ہوں، اس لیے میں تمہارے اوپر ایسی سختی نہیں کروں گا جیسا کہ تم سمجھتے ہو، لہذا آپ لوگ جو راستوں سے اٹھ کر کے بھاگ جاتے ہیں راستوں سے اٹھ کر کے نہ بھاگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے اور خود بڑے زہد کی زندگی گزارتے تھے اور ان کے زہد کے چرچے اور قصے لوگوں میں مشہور ہوتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے تھے، معلومات کرتے تھے اپنی رعایا کے بارے میں، کون کس حال میں ہے، اور اس کے لیے وہ انتظامات فرماتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک
نہایت مضبوطی کے ساتھ میں، پختگی کے ساتھ میں اور بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ میں اسلامی حکومت کی۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مدینہ کے قاضی بھی رہ چکے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھی وزیر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی وزیر رہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو بڑا تجربہ تھا، معلومات تھی۔ اور اس 10 سال کے عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو تھے ان سب کو اپنے پاس روک کر کے رکھا اور مجلس شورا بنائی، اور جو بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور ان سے مشورہ کرتے تھے۔ یہ خاص بات رہی۔ اور جہاں بھی کہیں کوئی فتنہ اٹھتا تھا اس فتنے کی سرکوبی کرتے تھے اور اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے۔ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ میں حکومت فرمائی۔ لیکن پھر ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ایک شخص نے، جو کہ ابو لؤلؤ ہے، ابو لؤلؤ ایک غلام تھا، اس نے آ کر کے خنجر مار دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ گر گئے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، اور نماز ختم ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر پر لائے، اور وہ خنجر زہر آلود تھا، تو اس کی وجہ سے وہ زخم ایسا لگا کہ اس سے آپ جابر نہ ہو سکے، شفایاب نہیں ہو سکے، اور پھر 3 دن کے بعد میں آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا آپ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شہادت کی موت نصیب فرمائیے گا، اور مدینہ منورہ میں ہی مجھے موت نصیب فرمائیے گا۔ یہ دونوں باتیں اللہ جل شانہ نے قبول فرما لی، وہ شہید بھی ہوئے اور مدینہ منورہ ہی کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور پھر وہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ان کو دفن کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس طرح سے اللہ جل شانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کا بڑا کام لیا، اور ہمیں تو یہ بتانا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دین کی حفاظت فرمائی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے دین کی حفاظت فرمائی، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ حکومت کا انتظام سنبھالا بلکہ قرآن پاک کی نشر و اشاعت فرمائی، قرآن پاک کے لیے زیادہ سے زیادہ حافظ مقرر فرمائے اور حفاظ کو پیدا فرمایا، صحابہ کرام کو اور تابعین کو ترغیب دی کہ وہ حفظ کریں، اور جو بچے حافظ ہو جاتے تھے، بڑے حافظ ہو جاتے تھے، ان کے لیے آپ وظیفہ مقرر کرتے تھے، علماء کرام کے لیے آپ وظیفہ مقرر کرتے تھے، اور ان سے آپ نے دین کے کام لیے اور ان کو دین کے کام پر مقرر فرمایا۔ اس طرح سے دین پھیلتا چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور آپ نے زیادہ سے زیادہ دین کا کام کیا۔ دین کو اصل شکل میں باقی رکھنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ کردار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کسی کام سے ملاقات کے لیے، وہ گئے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے 3 بار سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا تو واپس آ گئے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے بھائی آپ آئے نہیں، میں نے آپ کو بلایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے میں گیا تھا اور میں نے 3 بار کھڑے ہو کر سلام کیا اور اندر سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں واپس آ گیا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 بار باہر کھڑے ہو کر سلام کرو، اگر اندر سے جواب ملے آنے کا تو اندر جاؤ ورنہ واپس آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حدیث تمہارے ساتھ اور جن لوگوں نے سنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کو گواہی میں لے کر کے آؤ، اگر گواہی میں کسی کو نہیں لا سکو گے تو میں تم کو سزا دوں گا۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ کیا یہ حدیث آپ نے سنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ تو جن حضرات نے سنی تھی وہ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا چلو ہمارے ساتھ۔
عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دے دو۔ انہوں نے آ کر عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی۔ تو حدیث کے بارے میں اتنا احتیاط فرماتے تھے آپ، یہ آپ نے حدیث کی حفاظت کا انتظام فرمایا، قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام فرمایا، دین کو آگے بڑھانے کا انتظام فرمایا، تراویح کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تراویح کے لیے آپ نے ایک طرف مردوں کے لیے ایک امام مقرر فرمایا اور خواتین کے لیے ایک امام مقرر فرمایا، تاکہ رمضان المبارک کے اندر لوگ خوب تراویح پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے کاموں کے اندر بہت زیادہ اہتمام فرمایا، اور صحابہ کرام کے مشورے سے آپ نے حکومت کو بہترین طریقے پر اور بہترین انداز میں چلایا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں خلافت راشدہ کا بہترین دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنتوں کو اختیار کرنا، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کو اختیار کرنا۔ تمسکوا بہا، ان سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور داڑوں سے ان کو پکڑ لو۔ داڑ سے جس چیز کو پکڑا جاتا ہے وہ چھوٹ نہیں پاتی، تو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی سنتوں کے مطابق عمل کرو، اپنی زندگی کو بناؤ سنتوں کے مطابق، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بھی یاد رکھو، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنتوں کے مطابق بھی زندگی گزارنا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو سنتیں جاری فرمائی ان سنتوں کو بھی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے امت کو دین پر قائم رکھتے ہوئے اور حکومت کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو بہت اونچے اور بلند درجات جنت الفردوس کے اندر عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ لا تنسانا فی دعائک یا اخی، اے بھائی، اے بھیا، ہم کو دعا میں بھول نہ جانا، دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ یہ جملہ وہ بہت خوش ہوتے تھے یاد کر کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھ سے فرمایا تھا، جبکہ میں نے حرم شریف میں اعتکاف کے لیے اجازت لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے نہ صرف یہ کہ حرم شریف میں اعتکاف کی آپ کو اجازت دی، بلکہ یہ فرمایا کہ دعا میں ہم کو بھی یاد رکھنا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی جنت کے اندر۔ ایک محل دیکھا آپ نے، وہ محل بہت خوبصورت تھا، بہت بڑا محل تھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس محل میں آگے بڑھنے لگے داخل ہونے کے لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ عمر کا محل ہے، تو آپ واپس آ گئے۔ واپس آ کر جب آپ نے معراج سے واپس آنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو یہ قصہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اندر سے بھی دیکھ آتے کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ کو تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں اندر داخل نہیں ہوا، جب تمہارا نام لیا جبرائیل علیہ السلام نے کہ محل عمر کا ہے تو میں باہر سے ہی واپس آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر تھوڑی غیرت کرتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت بلند درجہ عطا فرمایا، بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اور انہوں نے خلافت راشدہ کا کام انجام دیا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دین کو اصل شکل میں باقی رکھنے میں اور دین کی حفاظت کرنے میں جو کوششیں انہوں نے کی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ کے طور پر ان کے لیے قبول فرمائے، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔